اللہ کا قرآن معاذ اللہ اتنا حقیر کیوں نظر آ رہا ہے؟ 15 لاکھ روپے کا جہیز گھر میں سما جاتا ہے۔ اوے گجرانوالے والو، اجمل ٹول والو، چنیوٹ کے فرنیچر کو تمہارے گھر میں جگہ مل جاتی ہے، گھر کے فرنیچر کو جگہ مل جاتی ہے، پیٹیوں ٹرکوں کو جگہ مل جاتی ہے، اور سنہری رنگ کے صندوق کو جس میں قرآن پاک ہے، اللہ اکبر، اس صندوقڑی کو تیرے میرے گھر میں جگہ نہیں ملتی۔ بیٹی کہتی ہے، بہو کہتی ہے، امی جان، ابا جان نے یہ 15 لاکھ کا جہیز دیا، سنہری رنگ کی صندوقڑی میں قرآن دیا، ساس نے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیے، سسر نے بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیے، رو کے کہتا ہے، بہو رانی ہمارے گھر میں اس کے رکھنے کی جگہ کہاں ہے؟ یہاں کون پڑے گا؟ کیا کراڑوں کا گھر ہے؟ ہندوؤں کا گھر ہے؟ سکھوں کا گھر ہے؟ عیسائیوں کا گھر ہے؟ کیوں کہتے ہو یہاں کون پڑے گا؟ تم نہیں پڑھو گے تو کون پڑے گا؟ کہتے ہو یہاں کون پڑے گا؟ جب مسجد میں جا کے رکھا، 50 روپے کا نوٹ گلے میں ڈال دیو، یہ قرآن پاک مسجد میں جا کے رکھ دیو، بچہ جا رہا ہے جسے یہ نہیں پتا یہ اردو کی کتاب ہے کہ لا ریب کتاب ہے، یہ مسجد میں قرآن لے کے گیا، الماری کھولی، 50 روپے گلے میں ڈال دیے، الماری کھولی، قرآن پاک کو الماری میں جہاں پہلے قرآن رکھے ہوئے تھے وہاں رکھنے لگا، پہلے جو قرآن پاک پڑھے تھے، آنے والے نئے مہمان کو دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ کیا تو یہ سمجھ کے آیا یہاں تیری تلاوت کریں گے، نفلوں میں تجھے زبان نہیں پڑھیں گے، تجھے سینے سے لگائیں گے، تیری جلد کے بوجھ سے دیں گے، تیری آیتوں کے بوجھ سے دیں گے؟ رب ذوالجلال کی قسم ہے ہم بھی یہی امید لے کے آئے تھے، 30 سال ہو گئے اسی مسجد کی الماریوں میں پڑے، پڑھنا تو دور کی بات ہے، 30 سال ہو گئے ہمارے پر سے گرد و غبار اڑانے والا بھی کوئی نظر نہیں آیا ہے۔ یہ وقت کا عالم اللہ کا ولی بیٹھا ہے، اس سے پوچھ لو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سامنے ایک جگہ امام الانبیاء کھڑے ہوں گے، دوسری جگہ قرآن اللہ اکبر کھڑا ہوگا، تجھے مجھے چگاڑ کے کہے گا، اور تم نے دنیا میں مجھے لاوارثہ سمجھا، دیکھو آج ہزاروں کی تعداد نہیں، لاکھوں کی تعداد میں میرے وارث موجود ہے، بلال میرا وارث ہے جس نے چمڑا اڑوا دیا لیکن میرا وارث ہونے کا انکار نہ کیا، ابو بکر میرا وارث ہے، حسین میرا وارث ہے جس نے کربلا کے میدان میں نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر قرآن سنا دیا لیکن مجھے نہ چھوڑا، جنہوں نے اپنے گھر میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی، اپنے سینوں میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی، اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کو جگہ نہ دی، مجھے بتاؤ آج اللہ کے دربار میں قرآن کے صدقے کیا لینے آ گئے ہو؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جس کے نصیب جاگ جائے خطانگے والا کیوں نہ ہو۔ ماں کیا کرے گا؟ اما اس سے پھل تو نہیں کاٹا لیکن نبوت کے دشمن کا گلا کٹے گا۔ ماں بھی مائی تھی، اپنا میلا سوراخوں والا دوپٹہ بچے کے سر پہ رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی اللہ ایک ہی ایک ہے، قبول فرما لے۔ پردے میں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہو، رات کو بچہ سوتا نظر آئے، رضائی نیچے ہو، اوپر دے کے کہتی ہو اللہ اسے وقت کا امیر آدمی بنانا، اللہ اسے ڈاکٹر بنا دینا، اللہ اسے فلاں بنا دینا۔ کیوں تمہارے منہ سے نہیں نکلتا الہ العالمین اسے قرآن کا قاری بنا دے، اسے حدیث کا حافظ بنا دے، اسے بیت اللہ کا امام بنا دے، اسے مسجد نبوی کا امام بنا دے؟ رب اکبر کی قسم ہے جو رب تیرے میرے بچے کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے وہ بیت اللہ کا امام اور قاری کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ ماں نے سر پہ دوپٹہ پھٹا ہوا رکھا، دعا دینا شروع کر دی، اللہ ایک ہی ایک ہے، قبول فرما لے۔ اگلا دل چڑھا، چوک میں گیا جہاں راجپال کی دکان تھی، دکان پہ چڑھ کر غازی الدین شہید نے گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا، زمین پہ لا مارا اور چھوٹے خنجر کے سینے میں وار کرنا شروع کر دیے۔ اچھی طرح جب ٹھنڈا ہو گیا مسکراتا ہوا دندناتا ہوا جیل تھانے چلا گیا اور وہاں جا کے ایس ایچ او صاحب کے سامنے اتنا سا خنجر رکھ کے کہنے لگا جلدی کر مجھے ہچکڑی لگا، جلدی کر میرے خلاف ایف آئی آر کاٹ دے،
میرے پیر باندھ دے، میں محمد کے دشمن کا گلا کاٹ۔ ایسا جو بھی اللہ والا تھا، اپنی ٹوپی بیلٹ اتاری، اپنی سوٹی میز پہ رکھی، غازی علمدین شہید کے پیروں کو پکڑ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا FIR کٹے گی، اس پہ سب سے پہلے مجرم کا نام لکھا جائے گا، بتا میں تجھے قاتل لکھوں یا محمد کا عاشق لکھوں؟ ایسے کام کر جاؤ کہ قیامت کے دن کاروبار والا نہ پکارا جائے، بلکہ نبی کا غلام، غلام رسول پکارا جائے۔ پچھلے دنوں میں سندھ کے اندر تھا، میں حاجی مانک کا شہر دیکھ کے آیا۔ کون حاجی مانک؟ بڈھڑا آدمی۔ آخری بات کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں جا کے تھوڑی دیر سوچ لینا۔ الہ العالمین، بوڑھوں کے مقدر جاگ گئے، الپڑوں کے مقدر جاگ گئے۔ میں کشمیری ہو کے الہ العالمین، میں بٹ ہو کے، میں ملک اوال پٹھان ہو کے ان سعادتوں سے کیوں محروم رہ گیا؟ حاجی مانک کے مکان میں گیا، اس کے شہر میں ہو کے آیا جب مرزا عبدالحق نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی۔ قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا ہم تمہارے نبی کو یوں جھوٹا کریں گے، قادیانیوں نے، عبدالحق نے کہا میں بھی تمہارے نبی کو کروں گا۔ مسلمانوں سے گستاخی برداشت نہ ہوئی، جھگڑا ہو گیا، آپس کے اندر لڑنا شروع ہو گئے، پولیس پڑ گئی، معاملہ رفع دفع ہوا۔ حاجی مانک کہتا بڑھڑا آدمی تھا، سندھی ثقافت، میں کلہاڑا کندھے پر ڈال کے بڑی موج مستی سے گھر آیا، گھر جا کے ہاتھ منہ دھوؤں گا، بیوی روٹی تازہ پکائے گی، بچی دسترخوان لگائے گی، رات کا وقت تھا، گھر کا دروازہ پیٹ پیٹ کے میرا ہاتھ لال ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی آئی، کہنے لگی کون ہے؟ میرے دروازے پہ آ گیا۔ میں نے کہا 25-30 سال ہو گئے تیرے میری شادی کو، تو پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہے؟ کہنے لگی یہ آنکھیں آج کے رسول پہچانتی ہیں، گستاخ رسول نہیں پہچانا کرتی۔ حاجی مانک کہتا ہے میری چیخ نکل گئی۔ میں نے کہا کیا بات کر رہی ہو؟ کیا بات کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا خبردار، تو مجھے ڈانٹنے والا ہوتا کون ہے؟ کہ تیرا شوہر۔ کہ خبردار، مجھے بیوی کہنے کا حق کوئی نہیں۔ کہ وجہ بتا۔ کہ محمد کا دشمن تیری کلاڑے کے وار سے بچ کے نکل گیا، تو اپنا بڑھاپا لے کے ہمارے گھر میں آ گیا۔ میں نے کہا بچیاں کیا ہیں؟ کہ جب سے سنا میرے ابے کے کلاڑے سے مرزا عبدالحق بچ گیا، صبح سے شام ہو گئی میری بچیوں نے روٹی کا ٹکڑا نہیں توڑا ہے۔ حاجی مانک نے اپنی بیٹیوں کو آواز دی، کہتا میرا بیٹا کوئی نہیں تھا۔ میری بچیاں رو رو کے کہنے لگی ابا اونچا بولے گی، تیری شان میں گستاخی ہوگی، ابا جان یا تو چلا جا، یا ہمیں گھر سے جانے کی اجازت دے دے، ہم اپنی عزت نہیں بیچیں گی، ہم کنویں میں چھلانگے بار بار کر، دریا میں چھلانگے بار بار کر مر تو جائے گی، لیکن اپنی زندگی میں ایسا باپ رکھنا گوارا نہیں کرتی ہے جس باپ کے ہاتھوں سے محمد کا دشمن بچ کے چلا گیا ہے۔ غازی علمدین حاجی مانک کہتا ہے میری تو پتہ نہیں زندگی کے اندر ہلچل مچ گئی، ساری رات بستر پہ کلمہ بدلتا رہا، میری بچیوں کی سسکیوں کی آواز میرے کانوں میں آتی رہی۔ رات کا وقت ہوا، میں کلہڑا لے کے باہر نکل آیا، مرزا عبدالحق کے گھر کا مجھے پتا تھا، دیواریں چھوٹی چھوٹی، میں نے بڑھاپے میں چھلانگ ماری اندر چلا گیا۔ مرزا عبدالحق کی نظر میرے پہ پڑنے سے پہلے میں نے کلہاڑے کا وار سینے پہ کر کے زمین پہ بچھاڑ دیا۔ پتہ نہیں میرے اندر ذوالفقار والی طاقت کہاں سے آ گئی کہ دونوں پیر میں مرزا عبدالحق کے سینے پہ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب تک ٹھنڈا نہ ہوا میں اس کے سینے سے نہ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ پٹینن تھانے میں میرا تہمد، میرا لاچا، میرا کرتا خون آلودہ تھا، کلہاڑا لے کے پٹینن تھانے میں رات کے 2 بجے پہنچ گیا۔ کوتوال نے اپنا عصا، اپنی پینسل، اپنا رجسٹر چھوڑ دیا، کہنے لگا حاجی مانک تو نے تو آج تک مرغی زبانی کی، یہ کپڑے خون میں رنگیل کیوں کر کے آیا؟
کہا میرے کپڑے ناپاک خون میں رنگین ہے، لیکن سعادت کی بات ہے ان ہاتھوں سے محمد کے دشمن کا گلا کاٹ کے آ گیا ہو۔ تفتیشی افسر نے رات کا جس وقت وہ چوکیدار افسر تھا اس نے فوراً بیلٹ اتار دی، اپنی ٹوپی اتار دی، حاجی مانک کے قدموں میں بیٹھ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا حاجی مانک تو بوڑھا ہو کے وہ کام کر گیا جو ہم جیسے جوان نہ کر سکے۔ فرمایا ڈی ایس پی سکھر کو اطلاع ہو گئی، مجھے فوراً سکھر جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ اتفاقاً جیل کا سپریڈنٹ سید زادہ تھا، اللہ اکبر، مجھے جیل کے بیرک میں بند کر کے زمین پر بیٹھ کر میرا چہرہ دیکھ کے رونے لگ گیا، اللہ اکبر۔ حاجی مانک کہنے لگا میرے سپریڈنٹ جیل سے کہا اچھا ہے کیا نہیں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا اللہ اکبر، میں نواسا ہو کہ وہ کام نہ کر سکا جو عاشقوں کے تو کام کر گیا ہے۔ جیل کے عملے کو بتلا دیا یہ میرا خاص مہمان ہے، خیال کرنا۔ کہنے لگا میں گھر گیا، گھر والی کہنے لگی کھانا کھا لے، روٹی کا ٹکڑا منہ میں جاتا آنسو باہر آ رہے تھے، کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا ہے آج نواسوں پر ایک سلدی بوڑھا آج احسان کر گیا، نبی کے دشمن کو حاجی مانک نے جہنم بھیج دیا، اس کا میں دیدار کر کے آیا۔ گھر والی نے سنا، وہ بھی اس کے لیے خیر کی دعائیں کرنے لگ گئی۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کہتا ہے میں رات کو بستر پہ لیٹا، میری بیوی لیٹی، تھوڑی دیر بعد جب رات کا پہلا پہر گزرا میری بیوی چیخے مار مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب جلدی کر اٹھ جا، ابھی خواب میں آمنہ کا لال آیا اور کہہ کے چلا گیا میری بیٹی تو کیوں سو رہی ہے، میرا مہمان جیل کے اندر بھوکا پڑا ہے۔ سید زادی اگر قیامت کے دل میرے سے حوض کوثر پینا ہے اپنے ہاتھوں سے میرے مہمان کے لیے روٹیاں پکا کے لے کے جا۔ جیلر صاحب بھی رونے لگ گئے، کہنے لگا میری بیوی نے وضو کے ساتھ 2 نفل پڑھ کے آٹا گوندا، حضور کا مہمان ہے۔ ایک مہمان سکھر جیل میں تھا اور ایک مہمان اس مدرسے کے اندر پڑھنے والے حضور کے مہمان ہیں۔ تیرا کوئی مہمان آئے، تیرے مہمان پہ انگلی اٹھائے، تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، نبی کے مہمانوں پہ انگلی نہ اٹھاؤ، آمنہ کے لال سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ایک جمال کے خواب میں آئے اور آ کے مسکرا کے کہنے لگے اللہ کے ولی روزانہ اللہ کی دعوت کرتا ہے، کبھی کبھی ہماری بھی دعوت کر دیا کر۔ حضور کا امتی خواب میں رونے لگا، کہنا کملی والے آپ کی دعوت، میرا گھر، میرا سالن، میری کمائی کہاں، آپ کا دسترخوان، میں اس جوگا کہاں کہ میں اللہ کی دعوت کروں؟ آپ نے فرمایا صبح صبح نور پیر کا ویلا ہوتا ہے، گھر والی آٹا گوندھ کے پہلی روٹی پکاتی ہے اور گلی میں کشکول لے کے تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے۔